سب وزیر مشیر ہاتھ باندھے سر جھکائے بادشاہ کے دربار میں کھڑے تھے، کیونکہ بادشاہ نے ایک اہم اعلان کے لیے سبھی لوگوں کو جمع کیا تھا۔ سب لوگ جمع ہونے کے بعد بادشاہ نے کہا، اے میرے قابل وزیر، آج کے جس اعلان کے لیے میں نے آپ سب کو بلایا تھا، تو اس اعلان میں جو میں نے کام بتانا تھا، اس کام کے لیے میں آپ کو منتخب کرتا ہوں۔ لہٰذا مجھے میرے ملک سے 4 بے وقوف ترین لوگ ڈھونڈ کر دو۔ 1 مہینے کی جد و جہد اور کوشش کے بعد وزیر صرف 2 بے وقوف لوگ ہی پیش کر پایا۔ بادشاہ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں نے 4 بے وقوفوں کو پیش کرنے کے لیے کہا تھا۔ وزیر نے کہا، حضور والا، مجھے ایک ایک کر کے بے وقوفوں کو پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔ وزیر نے پہلا بے وقوف پیش کرتے ہوئے کہا، یہ بہت بڑا بے وقوف اس لیے ہے کیونکہ یہ بیل گاڑی میں سوار ہونے کے باوجود اس نے سامان اپنے سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ دوسرے بے وقوف کو پیش کرتے ہوئے وزیر بولا، اس شخص کے گھر کی چھت پر گھاس کی بیج پڑی تھی، ان بیجوں کی وجہ سے چھت پر گھاس اگائی۔ یہ شخص اپنی گائے کو لکڑی کی سیڑھی سے چھت پر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ گائے چھت پر چڑھ کر گھاس چر لے۔ وزیر نے کہا، عالم پناہ، وزیر کے طور پر مجھے تو اس ملک کے اہم کام چلانے تھے، مگر میں نے پورا 1 مہینہ ان بے وقوفوں کی تلاش میں ضائع کیا اور صرف 2 بے وقوف تلاش کر پایا، اس لیے تیسرا بے وقوف تو میں خود ہوا۔ وزیر تھوڑا سا رکا تو بادشاہ چلایا، چوتھا بے وقوف کہاں ہے؟ وزیر نے کہا، عالم پناہ، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں؟ بادشاہ نے کہا، بولو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ وزیر نے کہا، حضور والا، آپ بادشاہ وقت ہیں، تمام عوام اور سلطنت کے کام چلانے کی ذمہ داری آپ پر ہے، مگر ذہین اور قابل افراد کو تلاش کرنے کی بجائے آپ نے مجھے بے وقوف ترین لوگوں کو تلاش کرنے کا کہا، جس سے نہ صرف اپنا برباد کیا ہوا وقت واپس نہیں آئے گا بلکہ اسی طرح میری بھی وزارت کا وقت برباد ہوا، لہذا چوتھے بے وقوف آپ ٹھہرے۔